نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى والقيت عليك محبة مني صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب ذوالجلال کی ذات جو ہے وہ خوبصورت ذات ہے اور خوبصورتی کو وہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو آپس میں محبت کرنے کی، صلح رحمی کرنے کی تلقین کی ہے اور اسی کو پسند فرمایا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپس میں جو ہے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، آپس میں نرمی کا سلوک کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ انتہائی بہت زبردست، مطلب یہ سمجھے آپ کہ محبت کی وہ انتہا تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ۔ جو ان کا رویہ، جو ان کا سلوک تھا، اس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کو بھی یہ تلقین کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج کے ساتھ، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ وہ محبت کا سلوک انہوں نے اپنایا، اور ہمیں تلقین کی کہ تم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا کرو۔ تو آج اسی حوالے سے ایک وظیفہ آپ کے سامنے لایا ہوں، اس وظیفے پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کا کوئی محبوب ہے، آپ کے محرم رشتہ داروں میں سے آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیٹی ہے، بھائی ہے، ماں باپ ہے، رشتہ دار ہے، خونی رشتہ دار ہے، مطلب جائز تعلق ہے، جسے چاہتے ہیں آپ کے ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے ایک مختصر اور یہ زبردست وظیفہ ہے، اس کے اوپر آپ عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ جو آپ کی دلی تمنا ہے جو وہ پوری ہو جائے گی، اور جو آپ کا محبوب ہے اس کے دل میں اللہ رب ذوالجلال جو ہے وہ آپ کے لیے محبت پیدا فرمائیں گے۔ تو یہ سب سے پہلے یہ بات آپ کے ذہن میں لانا چاہوں کہ آپ نے جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو ناجائز، مطلب کسی غیر محرم کے لیے کریں گے، یا کوئی گناہ والی بات جس میں شامل ہو اس کے لیے کریں گے، تو وہ اس کے لیے آپ کو اجازت بھی نہیں ہے، اس کا آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر فائدہ خدا نخواستہ ہوا تو اس کا جو وبال ہوگا، اس کا جو عذاب ہوگا، جو گناہ ہوگا وہ آپ کے اوپر ہوگا۔ ہماری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے، صرف اور صرف جائز محبت کے لیے ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، مختصر عمل ہے، ایک آپ نے انڈا لے لینا ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ نے دھونے کے بعد صاف کر لینا ہے، ابلا ہوا نہ ہو، بے شک کچا انڈا ہو تو اس کو اپنے اچھی طرح سے صاف کرنا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے 786، جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کہتے ہیں، یہ بسم اللہ کی اعداد ہے 786، یہ آپ نے اوپر لکھنا ہے۔ اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ، لکھنے کے بعد یا فلان بن فلان، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے اس کا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، یا فلان بن فلان۔ اب اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ فلان بن فلان محبت منی وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، عَيْنِي کے بعد آپ نے اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے اس انڈے کو ریت کے اندر رکھنا ہے، ریت، وہ ریت آپ نے کسی ٹین کے ڈبے کے اندر، یا آپ کوئی مٹی کا برتن ہے اس کے اندر آپ ریت کو آدھا جو ہے اس کو آپ ریت سے بھر دے، اس کے اندر اس انڈے کو آپ نے رکھنا ہے۔ رکھنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے ریت ڈالنا ہے، اور اس کو آپ نے چھپانا ہے، اس انڈے کو چھپانے کے بعد آپ نے اس ٹین کا جو ڈبہ ہے یا مٹی کا جو یہ برتن ہے، اس کو آپ نے اس کے ارد گرد، مطلب آپ نے چاروں طرف آگ جلانا ہے۔ آگ جلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس انڈے کو جو ہے وہ گرمائش پہنچتی رہے، یہ انڈا جو ہے یہ گرم ہوتا رہے۔ تو 3 دن 3 رات کا یہ عمل ہے، 3 دن 3 رات یہ انڈا گرم ہوتا رہے، تو انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے اس انڈے کو گرمائش پہنچتی رہے گی، محبوب کے دل میں آپ کے لیے جو محبت ہے وہ انشاءاللہ تعالی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو 3 دن 3 راتوں کے بعد وہ آپ سے رابطہ کرے گا، آپ سے اگر آپ کی کوئی بیوی ہے، یا بیوی کا کوئی شوہر ہے، یا بیٹی ہے، بھائی ہے، ماں باپ ہے، والدین میں سے کوئی ہے، روٹھا ہوا ہے، ناراض ہے، تو انشاءاللہ تعالی پاورفل وظیفہ ہے، اس پر آپ عمل کریں۔ ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، خاص اجازت ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔